اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبۃ الشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انار منار انوار الدین بجمال فضل رسول مبین فلاح المسترشدین واعلی اعلام معالم الیقین بجلال نقی علی مکین فسد فساد المفسدین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وابنہ وحزبہ وعیالہ قدر حسنہ وجمالہ وجاہہ وجلالہ وجودہ ونوالہ وجداہ وإفضالہ الی یوم الدین وعلینا بہم وفیہم ولہم یا ارحم الراحمین آمین۔ پیارے بچوں، آپ کو اتنی بات معلوم ہونا چاہیے کہ المعتقد المنتقد یہ علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان کی ایک بے مثال اور یکتۂ روزگار کتاب ہے، جس میں آپ نے عقائد اہل سنت کو نہایت ہی واضح اور روشن طریقے سے پیش کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ دور حاضر کے مختلف فرقوں کی باطل کاریاں اور ان کی گمراہیاں دلائل سے واضح کر دی ہیں اور ان کا سخت رد کیا ہے۔ تو کتاب المعتقد المنتقد پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے جگہ جگہ پر جہاں جہاں متن میں اجمال دیکھا تو اس کی تفصیل فرما دی ہے، جہاں پر کچھ مغلق عبارتیں دیکھیں تو ان کی توضیح فرما دی، جہاں پر کچھ لوگوں نے اگر علی الاطلاق حکم بیان کر دیا اور تقیید کی ضرورت تھی تو اعلیٰ حضرت نے تقیید کر دی، اور جن مسائل میں تحقیق کی ضرورت تھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے وہاں پر المستند المعتمد جو اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، اس میں اعلیٰ حضرت نے اس کی تحقیق فرمائی، جس کو آپ اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرمائیں گے۔ خطبۃ الشرح میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے چند باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقتداء کرتے ہوئے حمد و ستائش کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجا ہے۔ پھر اس کے بعد میں المعتقد المنتقد کے مصنف علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان اور ان کی کتاب پر چند کلمات ذکر کیے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی نظر میں خاتم المحققین علامہ فضل رسول عثمانی بدایونی علیہ الرحمۃ والرضوان کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی اس کتاب کی کیا عظمت اور کیا رفعت ہے، یہ کتاب کتنی اہم ہے، یہ باتیں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان کی اس بیان سے معلوم ہو جاتی ہیں۔
اس کے بعد اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ بات ذکر کی ہے کہ کتاب المعتقد المنتقد کی طباعت اور اس کے نشر کی طرف جو توجہ کی وہ اس شخصیت نے کی جو افعال خیر کا عادی ہے، اللہ نے جس کو توفیق رفیق بخشی ہے، یعنی مولانا قاضی عبد الوحید حنفی فردوسی عظیم آبادی۔ انہوں نے اس کتاب کی طباعت کرائی، اس کو چھپوایا، اور چھپوانے سے پہلے انہوں نے جب چھپ رہی تھی تو اس چھپنے کے دوران میں انہوں نے اس کی تصحیح کی ضرورت محسوس کی کہ جگہ جگہ پر ناسخوں اور کاتبوں نے اس کے حروف میں تبدیلی کر دی اور اس کی نشانیاں مٹا دیں، اس کے کلمات کو مجروح کر دیا، تو اس لیے انہوں نے اس کی تصحیح کی ضرورت محسوس کی، تو یہ کام اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سپرد کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ان کے لیے جملہ بولتے ہیں کہ مجھے ایک بلند و بالا شخصیت کا حکم ملا کہ سوائے اس کے پورا کرنے کے اور کوئی گنجائش نہیں تھی، اور ان کے القاب اور ان کے خصائص میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے چونکہ دیکھا ہے کہ مولانا عبد الوحید حنفی فردوسی عظیم آبادی وہ دین کے سلسلے میں حسن آزمائش اور یقین کے ہر گوشے کی حفاظت کے اہتمام میں نہایت شدت میں نے دیکھی ہے ان کے اندر، اس لیے میں ان کے حکم کو پھیر نہیں سکتا، ان کے حکم کو ٹال نہیں سکتا، اس لیے میں نے اس کے تصحیح کا کام انجام دیا۔ تیسری بات اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے یہ بیان کی ہے کہ میں نے کافی حد تک کوشش یہ کی ہے کہ کتاب میں غلطیاں نہ رہیں، ہاں اگر جہاں پر نظر چوک گئی ہو یا قلم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ میں نے کوئی کمی نہ کی اس بات میں کہ کتاب میں کوئی غلطی رہ جائے۔ چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان عدیم الفرصت شخصیت تھی، نہایت ہی مشغول شخصیت جو ہر وقت دین کے امر میں مشغول و مصروف رہتے تھے، ان کو یہ تصحیح کا کام دیا گیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے اپنی عدم فرصت کو بیان کیا ہے اور فرمایا جس وقت کتاب کی طباعت جاری تھی بلکہ اس کے کچھ ٹکڑے چھپ بھی چکے تھے، اس وقت اس کتاب پر تعلیقات کے لیے اور اس کتاب کی کچھ باتوں کو واضح اور روشن کرنے کے لیے مجھے کنز الکرامہ، سد الفتنہ، اسد السنہ، جبل استقامت، مولانا محمد وسیع احمد سنی حنیفی محدث صورتی پیلی بھیتی علیہ رحمت و رضوان نے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہوں نے مجھے میری رہنمائی فرمائی اور مجھ سے کہا کہ چند جگہوں پر جہاں پر ضرورت ہو وہاں پر اپنی تحقیق اور تعلیق بھی اس پر پیش کر دیں، تو میں نے اس پر کچھ تعلیقات بھی پیش کی ہیں۔ انہی تعلیقات کا نام میں نے المستند المعتمد رکھا ہے، کچھ توضیحات اور کچھ حاشیہ جگہ جگہ لگایا ہے، تو میں نے اس کا نام المستند المعتمد بناء و نجات الابد رکھا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ المستند المعتمد بناء و نجات الابد یہ جو ہے اعلیٰ حضرت کی تعلیق ہے، اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے، کس پر؟ المعتقد المنتقد پر۔ یہ بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ بھی سمجھ میں آئے گی اعلیٰ حضرت کے اس بیان سے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کی نظر میں مولانا محمد وسیع احمد محدث صورتی پیلی بھیتی علیہ رحمت و رضوان کی کتنی اہمیت اور ان کی کتنی قدر تھی، ان کو کیسے جملوں اور کیسے کلمات سے آپ نے یاد کیا ہے،
یہ ان کی اہمیت اور ان کی عظمت بھی آپ کو اس خطبۃ الشرح کے اندر معلوم ہوگی۔ آخر میں یہ بات بھی ہم بتا دیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان نے المستند المعتمد بناء نجات الابد جو حاشیہ لکھا ہے المعتقد المنتقد پر، یہ حاشیہ بلکہ یہی نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان کی تمام تر کتابیں ایسی ہیں کہ ان کا نام اعلیٰ حضرت نے تاریخی نام رکھا ہے کہ تاکہ وہ نام بھی ہو جائے اور نام کے ساتھ ساتھ تاریخ کا علم بھی ہو جائے، تاکہ کوئی بھی پڑھنے والا اس کتاب کی عادت نکالے تو اس کتاب کی لکھنے کی تاریخ اور اس کے لکھنے کی تاریخ نہیں بلکہ اس کے سن لکھنے کی سن اور اس کے سال تک پہنچ جائے۔ جیسے کہ خطبۃ المتن میں آپ پڑھیں گے کہ المعتقد المنتقد بھی نام تاریخی نام ہے۔ چلیے خطبۃ الشرح کا ترجمہ ذکر کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انار منار انوار الدین، تمام حمد و ستائش اللہ کے لیے جس نے دین کی روشنیوں کے مناروں کو روشن فرمایا، بجمال فضل رسول مبین، رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل کے جمال اور ان کی تجلیات اور ان کے رخ زیبا کی خوبصورتی سے۔ تو یہاں پر فضل رسول مبین سے مراد تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن فضل رسول لے کر آنا یہ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ جس کتاب کی ہم شرح کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب فضل رسول کی ہے، یعنی فضل الرسول عثمانی بدایونی کی۔ یہاں پر اگرچہ فضل رسول سے لغوی معنی مراد لیا ہے، علم مراد نہیں لیا ہے، لیکن اشارہ ضرور ہے۔ فلاح فلاح المسترشدین، تو راہ طلب کرنے والوں کی کامیابی نمودار ہوئی۔ وَأَعْلَى أَعْلَامَ مَعَالِمِ الْيَقِین، اور راہ یقین کے کشور اور جھنڈوں کو اللہ نے بلند فرمایا۔ بجلال نقی علی مکین، صاف ستھرا بلند و بالا مکانت والی شخصیت کی جاہو جلال کے ذریعے۔ نقی علی مکین سے بھی مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن چونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ والرضوان کے والد محترم کا نام بھی نقی علی ہے، ہو سکتا اعلیٰ حضرت نے یہ لفظ استعمال کر کے اپنے والد محترم کے نام کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، لیکن مراد یہاں پر سرکار کی ذات ہے، سرکار کے اوصاف ہی یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ فساد المفسدین، تو اللہ نے مفسدین کے فساد کے دروازوں کو بلند فرما دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ، اللہ کی رحمت نازل ہوں سرکار پر اور ان کی آل پر اور ان کے صحابہ پر، وابنہ، اور ان کے فرزند یعنی حضرت غوث اعظم پر، وحزبہ وعیالہ، اور آپ کے آوان و انصار اور حزب اور آل و اولاد پر، قدر حسنہ، وہ اتنی رحمت نازل ہوں جتنا آپ کا حسن و جمال ہے، آپ کا جاہ و جلال ہے، جود و نوال ہے، اور سخاوت و افضال اور فضل فرمانا ہے۔ کب تک رحمت نازل ہوں؟ الی یوم الدین، روز جزا تک۔ وعلینا، اور ہم پر بھی اللہ کی طرف سے مغفرت ہو، اللہ کی رحمت نازل ہوں، بہم، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور اہل و عیال کے صدقے میں، وفیہم، اور ان کے زمرے میں، ولہم، اور ان کے خاطر ان کے واسطے سے، یا ارحم الراحمین، اے رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، آمین۔ فرماتے اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد، فلما کان الکتاب المستطاب، تو یہ عمدہ کتاب المعتقد المنتقد جو کہ خاتم المحققین، عمدۃ المدققین، سیف اللہ المسلول، سیف الاسلام، شمشیر اسلام، اور اسد السنہ، اور حتف الظلام یعنی
تاریکیوں کو دور کرنے والے، سد الفتنہ، فتنوں کا دروازہ بند کرنے والے، مولانا الاجل الابجل، بزرگ و برتر اور باعزت مولانا سیف المسلول یعنی شمشیر برہنہ، معین الحق، فضل الرسول، سنی، حنفی، قادری، برکاتی و عثمانی بدایونی علیہ رحمت و رضوان کی تھی یہ کتاب۔ اعلی اللہ مقامہ، اللہ ان کے مقام کو بلند فرمایا اعلی علیین میں، وجزاہ جزاء الخیر الاوفى عن الاسلام والمسلمین، اور مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ان کو پوری جزائے خیر عطا فرمائے۔ لما کان الکتاب المستطاب، یہ الکتاب المستطاب یہ کانا کا اسم تھا، اور اب آگے کتاباً مفرداً فی بابہ یہ اس کی خبر آ رہی ہے، یعنی خاتم المحققین، عمدۃ المدققین، معین الحق، فضل الرسول عثمانی بدایونی کی کتاب المعتقد المنتقد، یہ کتاب مستطاب کا کتاب مفرداً فی بابہ، جب اپنے باب میں یکتۂ روزگار کتاب تھی، کاملاً فی نصابہ، اور اپنے عنوان میں اور اپنے نصاب میں کامل کتاب تھی، توجہ الی طبعہ، تو اس کی طباعت کی طرف توجہ کی مائل ہوئی، تبعو من، اس شخصیت کی طبیعت، من توجہ اللہ تعالی بتیجاج الخیرات، جس کو اللہ نے بھلائیوں کے تاجوں سے سرفراز فرمایا ہے، وجعلہ موفقا، اور اس کو اللہ نے توفیق یافتہ بنایا ہے، بلکہ وقف موقوفا علی فعال المبرات، بلکہ بھلے کام کرنے پر اس کو وقف کر دیا ہے، تو اس کی طبعیت اس کی طباعت کی طرف مائل ہوئی۔ فکلما عاد علی السداد شدہ، کیونکہ جب راستگی پر شدت نے حملہ بولا، امدہ و اعدہ لصدہا عدہ، تو آپ نے یعنی جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، جن کا نام آگے آ رہا ہے عبد الوحید صاحب، انہوں نے امداد کی اور اس سے شدت کا دروازہ بند کرنے کے لیے تمام تر تیاریاں کیں۔ وہو الوحید الفرید، وہ یکتۂ روزگار، حامی سنن، ماہی فتن، مولانا قاضی عبد الوحید حنفی فردوسی عظیم آبادی ہیں۔ ابدہ اللہ و ایدہ بالایدی والایادی، اللہ رب العزت انہیں ہمیشہ رکھے اور احسانات اور قوتوں سے ان کی تائید فرمائے۔ وجعل تصحیحہ الی ھذا العبد الضعیف، اور انہوں نے اس کتاب کی تصحیح اس بندے ناتواں کے سپرد کی۔ فلم یسعنی الا امتثال امرہ المنیف، تو ان کے بلند و بالا امر اور حکم کے امتثال اور بجا آوری کے سوا اور کوئی مجھے گنجائش نہیں تھی، کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ لما، کیونکہ ارا من حسن بلائہ فی الدین، کیونکہ وجہ اس کی وہ ہے جو میں دین میں ان کی حسن آزمائش دیکھتا ہوں، وشدت اعتنائہ بحفظ حوزۃ الیقین، اور یقین کے ہر گوشے کے حفاظت و محافظت کے اہتمام کی شدت ملاحظہ کرتا ہوں۔ ولم اجد الا نسختاً، اور میں نے نہیں پایا مگر ایک ایسا نسخہ جو ممبئی میں چھپا تھا، کان ناسخ نسخ آیاتہا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ کسی لکھنے والے نے اس کی نشانیاں مٹا دی ہوں، وحرف حروفہا، اور اس کے حروف میں بدلاؤ کر دیا ہو، وکلم کلماتہا، اور اس کے کلمات کو زخمی کر دیا ہو، بیدا، سوائے اس کے ان العبد لم یعل جہدا ما استطاع، کہ اس بندے ناچیز نے، یعنی اعلیٰ حضرت اپنے لیے فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کوئی حتی المستطاع حتی المقدور، کوئی کمی، کوشش کرنے میں کوئی کمی نہ رکھی، الا ما زاغ البصر اور تغیرا، مگر یہ کہ جہاں پر نگاہ چوک گئی ہو یا قلم چھوڑ کر آگے بڑھ گیا ہو، یعنی اپنی طرف سے میں نے کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ وفی اثناء جریان الطبع ان بدت حاجت الی ایضاح مشکل، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طباعت کے دوران اگر کسی مشکل کی وضاحت
کرنے کی ضرورت پیش آئی یا کسی مجمل کو واضح کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور تبعین معضل یا کسی معضل کو روشن کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور تقیید مرسل یا کسی مطلق اور مرسل کو مقید کرنے کی ضرورت پیش آئی، اور نحو ذالک یا اس کے علاوہ کچھ دوسرے ایسے ہی کام مما لا بد منہ للمتون جن کاموں کا متنوں کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے، اور تحقیق حق فی بعض مسائل جالت فیہ للناس ظنون یا کچھ ایسے مسائل میں حق کی تحقیق کرنے کی ضرورت پیش آئی جن مسائل میں لوگوں کے ظن اور خیالات سرگرداں ہوں، اور تنبیہ علی زلت قلم من بعض من نقل عنہ فی الکتاب المصون یا بعض ایسے لوگوں کے قلم کی لغزش پر تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آئی جن لوگوں سے اس کتاب محفوظ میں اس کتاب مصون میں عبارتیں نقل کی گئی ہیں، تو ایسی جگہوں پر جو بھی ضرورتیں پیش آئیں علقت حروفاً تو میں نے چند حروف کی تعلیق کر دی، وما علقت الا یسیراً مگر میں نے تعلیق نہیں کی مگر تھوڑی، یسعہ الوقت جس کی وقت نے مجھے گنجائش دی، اور وقت نے جس کی مجھے اجازت دی۔ فإن الطبع جار کیونکہ کتاب کی طباعت جاری تھی، والقلم سار اور اسی طباعت کے دوران میرا یہ قلم چل رہا تھا، وفرصتی معدومہ اور میرا وقت معدوم ہے، مجھے فرصت نہیں ملتی ہے، واشغالی معلومہ اور میرے کام آپ لوگوں کو معلوم ہے۔ وقد كنت عن هذا ايضا كله او جله في شغل شاغل میں جتنا بھی کام کیا ہے اگر دیکھا جائے تو ان تمام سے یا ان سے بھی کم سے میں نہایت مشغول کر دینے والے کام میں تھا، یعنی مجھے ان کے یہ کام کرنے کی بھی مجھے میرے پاس وقت اور میرے پاس فرصت نہیں تھی۔ حتی طبعت من الکتاب اجزاء فی الاوائل یہاں تک کہ کتاب کے ابتدائی کچھ ٹکڑے چھپ چکے تھے، فاشارنی الی ذلک اسد السنہ تو مجھے ان تعلیقات کی طرف رہنمائی یا مشورہ مجھے دیا اسد السنہ، سد الفتنہ، کنز الکرامہ، جبل الاستقامہ، ہمارے یکتا دوست الاسد الاسد جو شیر ہیں اور نہایت ہی درست راستے پر چلنے والے ہیں، الاشد الارشد جو نہایت اعدائے دین پر سخت اور رہنما ہیں، اعدائے دین پر سخت ہیں، والارشد اور جو نہایت راہ دین پر چلنے والے ہیں، مولانا مولوی محمد وسیع احمد سنی حنفی حنیفی محدثی صورتی نزیل پیلی بھیتی، یعنی انہوں نے مجھے مشورہ دیا۔ ثبتنا اللہ و ایاہ بأحسن تثبیت اللہ ہمیں اور انہیں صحیح طریقے سے ثابت قدم رکھے، وحفظنا جمیعا عن النقص والتبکیت اور ہمیں اور انہیں سب کو نقص اور تبکیت یعنی ذلت اور پلٹنے سے محفوظ رکھے، وَأَمْضَ سَيْفِي وَسَيْفُهُ عَلَى عُنْقِ كُلِّ عِفْرِيت اور میری اور ان کی تلوار کو ہر شیطان کی گردن پر چلائے۔ وہ شیطان کون ہے؟ من سے بیان ہے، یعنی نیچری، ندوی، نجدی اور دین سے بھاگنے والے نجدی کی گردن پر، والاشر الاضر اور بہت زیادہ شریر نقصان دینے والے فرقہ دجال قادیان سے اور رافضیوں سے، اور ان کے علاوہ اول الزیغ و طغیان جو کہ بے راہ روی اور سرکشی والے ہیں، ان تمام کی گردنوں پر اللہ میری اور ان کی تلوار کو چلائے۔ فجاءت کما ترى قلیلۃ المبانی تو یہ حاشیہ یا یہ شرح آئی جیسے کہ تم دیکھتے ہو، قلیلۃ المبانی جو کہ قلیلۃ المبانی ہے، مبانی سے مراد یہاں پر عبارت جو کہ کم عبارت والی ہے، ومع ذالک انشاءاللہ جلیلۃ المعانی کم قلیل
الفاظ کلمات والے ہونے کے باوجود انشاءاللہ تعالی یہ جلیلۃ المعانی ہے۔ سمیتها المستند المعتمد بناء نجات العبد، میں نے اس کا نام المستند المعتمد بناء نجات العبد رکھا ہے۔ یہ اس کا تاریخی جو نام ہے یہ المستند المعتمد، اس کے تعداد اور اس کے عدد نکلتے ہیں 1320 ہجری۔ یہ نام میں نے کیوں رکھا؟ لیکون عالما، تاکہ یہ میرے اس حاشیہ اور تعلیقات کا علم بھی ہو جائے، نام بھی ہو جائے، وعلی تاریخ علما، اور تاریخ کی آگہی بھی ہو جائے کہ یعنی کتاب کا نام اور دیکھ کر اور نام پڑھ کر اور ان کے عدد نکال کر اس کی تاریخ کی یعنی تالیف کے سال کا بھی علم ہو جائے۔ والحمد للہ فی الارض والسماء، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں زمین میں اور آسمان میں۔ والصلاۃ والسلام علی اکرم الکرما، اور درود و سلام نازل ہوں کریموں میں سب سے زیادہ کرم فرمانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآلہ اور ان کی آل پر، وصحبہ اور ان کے صحابہ پر، والائمۃ والعلماء اور تمام ائمہ اور علماء پر رحمت نازل ہوں، آمین بجاہ سید المرسلین۔ بچوں، یہ ہوا خطبۃ الشرح، جس میں آپ نے پڑھ لیا کہ کتاب المعتقد المنتقد یہ ایک نہایت عمدہ کتاب ہے، اور اس کتاب پر جو حاشیہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے المستند المعتمد لکھا ہے وہ کتنے عدیم الفرصت کے وقت میں لکھا ہے، کیسے کم وقت میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن نہایت کم وقت میں لکھنے کے باوجود کتنا تحقیقی حاشیہ ہے اس کو آپ خود پڑھ کر ملاحظہ کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور آئندہ اسباق میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ دھیان سے پڑھیں گے تو بات واضح اور روشن ہوتی رہے گی۔ آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ ہم کو انشاءاللہ تعالی بہت کچھ کام کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ پر، گوگل پر، تو ہم بہت ساری درسی کتابیں تو انشاءاللہ پڑھا کر ڈالیں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم درس حدیث اور درس قرآن بھی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ابھی وقت کی قلت کی وجہ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ کتابیں نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس دستیاب لائبریری نہیں ہے، ضرورت بھر کتابیں ہمارے پاس نہیں ہیں، لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ بھی میرے اس کام میں تعاون کریں گے، اور آپ لوگ بھی جن میں سے جن لوگوں کو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ وہ کچھ کتابیں دے سکیں تو وہ دینی حدیث، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر وغیرہ کی کتابیں بھی دے کر میرا تعاون کر سکتے ہیں، اور لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر دے کر بھی تعاون کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو کچھ پیسے کا تعاون کر کے، کچھ مالی مدد کر کے ہمارے اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 9897273870۔ یہ ہمارا گوگل پے نمبر ہے 9897273870۔ امید ہے آپ لوگ اس کی طرف توجہ فرمائیں گے۔